يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ کیفا کا مطلب کیسے، تکفرون تا شروع کے اندر آیا، اس کا مطلب تم، اور واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنایا۔ تم کیسے کفر کرتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم جب کہ تم تھے، کن کا مطلب ہونا، لیکن جب اس کے ساتھ تا لگ جائے کنت بن جاتا ہے تو اس کا پاسٹ ہو جانا، یعنی تم تھے۔ اور دوسرا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے انتم، یعنی دونوں لفظوں کا مجموعہ ہے وکنتم، اور تم تھے۔ امواتا کا مطلب مرے ہوئے، موت کی حالت کے اندر۔ فاحیاکم، اور تمہیں احیا کیا، تمہیں زندہ کیا۔ کم کا مطلب تمہیں، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح فاحیاکم تمہیں زندہ کیا۔ ثم کا مطلب پھر، تب۔ یمیتکم تمہیں مار دیا، یا شروع میں اس کا مطلب وہ، یعنی یہ دلالت کرتا ہے اللہ کی طرف۔ میت کا مطلب مار دینا، اور کم کا مطلب تمہیں، اور پھر وہ تمہیں مار دیتا ہے، مارے گا۔ ثم پھر، یحییکم یا پھر شروع میں، یعنی اللہ۔ حی کا مطلب زندگی، کم کا مطلب تم، اور وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم، اور پھر تم، الیہ کا مطلب اس کی طرف۔ یہ ہا نے اس کو وہ بنایا، یعنی وہ کا صیغہ کے اندر اس کو چینج کیا۔ اگر اس کی جگہ پر کاف ہوتا تو ہم کہتے الیک، تمہاری طرف۔ اگر نون نا یہاں پر ہوتا تو ہم کہتے الینا، یعنی ہماری طرف۔ لیکن یہاں پہ ہے الیہ، یعنی دلالت کرتا ہے اللہ کی طرف۔ ترجعون تا شروع میں تم، راجے کا مطلب پلٹ جانا، اور واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا، یعنی تم پلٹ جاؤ گے، تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ تا کے اوپر پیش ہے جس نے اس کو پیسو وائس بنایا، یعنی مفعولی حالت کے اندر لے کر آیا، تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ دوستو، بہت اہم آیت۔ سب سے پہلے اس آیت کے شروع کے اندر ایک لفظ لگا ہوا ہے، وہ ہے کیفا۔ کیفا عربی زبان کے اندر، کیف آج کل ہم جدید عربی کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کیف، اس کا مطلب ہے کیسے۔ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے حیرت، اس کے اندر چھپا ہوتا ہے غضب، اس کے اندر چھپا ہوتا ہے بعض اوقات وارننگ، غصہ، یا کسی بھی شخص جو بھی وہ کوئی کام کر رہا ہو کسی شخص کی مرضی کے خلاف، تو اس کے اندر اس کی وہ تمام ناراضگیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیف ایک شخص کا کیف نہیں ہے، یہ کیف ہے خدا کا۔ خدا کہتے ہیں کیف، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر جو بھی ان کی جاہ و جلال ہے، جو بھی ان کی حکمت ہے، اس کے مطابق یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسے تم اس کیف کے اندر اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کا غصہ، ناراضگی، حیرت، غضب، اور چھپا ہے انسان کا مقدر۔ دوستو، یہ کوئی عام کیف نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو، سب سے پہلے تو بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم پیدا کیے گئے، ہمیں زندگی دی گئی، اس زندگی سے بڑی کیا نعمت ہے۔ لیکن یہ زندگی صرف ایک نعمت ہی نہیں ہے، یہ زندگی ہے ایک امتحان، ایک فتنہ، ایک آزمائش، کیونکہ اسی نے ہمیں
لے کر جانا ہے جب ہم نے پلٹنا ہے اللہ کی طرف، راجع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ اس کے اندر کی جو حکمت ہے وہ ہے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا اور 2 دفعہ مارے گا۔ یہ تو ہم عہد الست کے اندر ہم جان چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم 1 دفعہ وہاں پر زندہ کیے گئے اور مارے گئے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں پلٹایا گیا اور پھر ہمیں واپس مردہ حالت میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہماری روح کو پلٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اسی شہنشاہ کی طرف، اسی اللہ کی طرف۔ اور یہ زندگی جو ایک دورانیہ ہے، یہ زندگی جو عطا کی گئی، جو دنیا کی سب سے عارضی چیز ہے، شاید سب سے عارضی چیز جو ہم اپنے گھر کے اندر کوئی ناپائیدار یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے، میرے خیال کے اندر اس کی بھی پائیداری ہوگی، مگر اس دنیا کی، اس زندگی کی یقین کریں کوئی پائیداری نہیں۔ اور یہ زندگی دیکھو کہاں پر ہے، یہ پڑی ہوئی ہے یہ زندگی، یہ پڑی ہوئی ہے یہ زندگی، یہ پڑی ہوئی ہے یہ زندگی، اور ہزار جگہوں کے اوپر اس زندگی کا نازک پن پڑا ہوا ہے۔ یہ زندگی دوستو ذرا غور کریں، یہ زندگی دراصل ایک چین آف ایکسپیرینس ہے۔ ہم بچپن سے لے کر اب تک جتنی بھی ہم نے زندگی گزاری، یہ ایک چین کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر اس چین کا ایک بھی پارٹ اس میں سے نکال دیا جائے تو آپ یقین کریں انسان کوما کے اندر چلا جائے گا، یا کم از کم وہ اس حالت میں چلا جائے گا جب اس کو کوئی چیزیں یاد نہیں رہیں گی، وہ اپنے ماضی سے لا تعلق ہو جائے گا۔ کتنی عارضی ہے یہ زندگی، اور پھر اس زندگی کے ساتھ جسم، اور جسم کے ساتھ جڑی ہوئی مختلف جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اگر وہ لے لے ہم سے، اگر آنکھیں نہ ہو انسان کی، اگر کان نہ ہو، اگر آپ جسٹ امیجن کریں یہ 4 انگلیاں ہوں لیکن یہ انگوٹھا نہ ہو، یہ بازو نہ ہو، یہ پاؤں نہ ہو، یہ ٹانگیں نہ ہو، اور پھر خدا نہ خواستہ عقل نہ ہو۔ آپ ذرا ان لوگوں کی طرف مشاہدہ تو کر کے دیکھیں جو عقل سے محروم ہیں، جو گویائی سے محروم ہیں، جو بصارت سے محروم ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی، اس کے بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں اللہ کو؟ اللہ ہمیں نعمتوں کے اوپر نعمتیں دے رہے ہیں، اور ہم واپس کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمام شیطانی حربوں کے ساتھ اپنی زندگی کو واپس پلٹانے میں مصروف ہیں۔ اور یہیں پر وہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیف، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں اسماء سکھائے، میں نے تمہیں عقل عطا کی، میں نے تمہیں علم عطا کیا، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا، اور تم کیا پلٹا رہے ہو؟ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو گے اور تمہیں اصل میں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ تمہیں میری طرف پلٹایا جائے گا۔ اگر تمہیں یہ یقین ہوتا، اور اگر تمہیں اس کیف کے اوپر یقین ہوتا اور اس کی شدت کو محسوس کر لیا ہوتا، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کبھی بھی کوئی بھی الٹی اور غلط اور شیطانی حرکت نہ کرتے، اگر تمہیں اس کی شدت کا اندازہ، صرف ایک لفظ کی شدت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ناراضگی، یہ جو شدت ہے اس لفظ کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں نیک رستے اور ہدایت پر چلائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي